میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ وہ پورا ہفتہ نہیں آئی۔ AQ نے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر ہر روز اس کا انتظار کرتا رہا۔ کبھی اپنی اس کیفیت پر اسے غصہ آ جاتا اور کبھی بے بسی اور جھلاہٹ طاری ہو جاتی۔ AQ نے کبھی خود سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ نیل کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا اس نے خود اسے بتایا تھا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ AQ خود ہی اپنی لا تعلقی پر بیزار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ آئے گی ضرور۔ اتنے روز کام کیا ہے، اس نے پیسے لینے تو آئے گی، اور حلیے سے کافی غریب اور مخدوش لگتی ہے۔ کام کے پیسے کون چھوڑتا ہے؟ ایسی سوچیں اسے ڈھارس باندھ تھی۔ ان گنت سوچوں میں ایک بار یہ سوچ بھی اس کے دماغ میں لہرائی کہ ہو سکتا ہے وہ میری اس دن والی بے تکلفی سے خفا ہو، ناراض ہو۔ پھر وہ خود ہی اپنی بات کی تردید کرتا۔ اس جیسی بدشکل بدحال لڑکی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھ جیسا مرد نظر کرم کر رہا ہے۔ ناراض نہیں بلکہ میرے اس التفات پر وہ حیران ہو گئی ہوگی۔ بیچاری سے اتنی بڑی خوشی ہضم نہیں ہو رہی ہوگی۔ کبھی خوش گمانی سے سوچتا، لیکن وہ آ کیوں نہیں رہی؟ اسے آنا چاہیے تھا۔ اگر ناراض بھی ہے تو آ کر اپنی ناراضی کا اظہار کرتی اور پیسے لے کر چلی جاتی۔ میں تو یوں انتظار کی سولی پر نہ لٹکتا۔ وہ اپنے سجے سجائے اپارٹمنٹ میں نظر دوڑا کر سوچتا۔ وہ خود بھی بہت نفاست پسند اور سلیقے سے رہنے کا عادی تھا، لیکن وہ 12 دن جن میں نیل آتی رہی تھی، اس کے اپارٹمنٹ کی صفائی ستھرائی اور چمک بڑھ گئی تھی۔ وہ پورا ہفتہ نیل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے پورا ہفتہ نہ آنے نے AQ کے ارد گرد اندھیرے سے بھر دیے تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک امید سی تھی، ایک کرن تھی جو اس اندھیرے میں بار بار اپنی جھلک دکھاتی تھی۔ وہ آئے گی، وہ ضرور آئے گی۔ فرائیڈے کی شام کو اس نے اپنے تمام دوستوں کو ہفتے کے روز ڈنر پر مدعو کیا۔ نینسی، باربرا، گیتا، سرمد، جارج، فیض، یہ سب لوگ سوائے فیض کے اس کے آکسفورڈ کے ساتھی تھے، اور اب اپنی اپنی جاب اور ملازمت کے باعث ان لوگوں سے ملنا ملانا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ AQ کی صحت یابی کا سن کر سب نے ہی آنے کی حامی بھری تھی۔ اتنے عرصے کے بعد ان سب سے ملاقات کی خوشی نے AQ کو ذہنی طور پر بہت آسودہ اور سرشار سا کر دیا تھا، لیکن ایک خلش تھی، وہی کہ اگر کل نیل نہ آئی۔ یہ سوچتے ہوئے AQ کا دماغ پھر سے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ ہفتے کی صبح پورا لندن دھند اور قہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یخ بستہ سردی جو ہڈیوں میں بھرے گودے تک پہنچ رہی تھی۔ اندر کے گرم اپارٹمنٹ میں AQ کو اس کا احساس تک نہ تھا۔ وہ احساس تبھی ہوا جب وہ بیل کی آواز پر دروازہ کھولنے آیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں اس برفیلی ٹھنڈ میں نیل کھڑی تھی۔ AQ کو اپنے ارد گرد سے اندھیرے چھٹتے محسوس ہوئے۔ نیل آ گئی تھی، روشنی آ گئی تھی۔ AQ دروازے سے ہٹ گیا۔ نیل گرم اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو، AQ نے دبی دبی خوشی سے اسے مخاطب کیا۔ ہائے، وہ آہستہ سا کہہ کر لمبا کوٹ اسٹینڈ پر لٹکانے لگی۔ وہ حسب معمول لانگ اسکرٹ، پورے بازوؤں والے سویٹر اور سر پر رومال باندھے ہوئی تھی۔ وہ AQ کو معمول سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنکھیں دھسی ہوئی اور جبڑے کی ہڈیاں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ وہ یوں لگ رہی تھی جیسے صومالیہ میں موجودہ سیاہ فام غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر لاؤنج میں پڑے میگزین اور اخبارات کو ترتیب سے میز پر رکھا
اور کچن میں چلی گئی۔ AQ مطمئن انداز میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ناشتے کا ٹرے AQ کے سامنے رکھا جس میں صرف ایک کافی کا مگ تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ چائے اپنے لیے بھی بنا کر لاتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ AQ نے تشویش سے پوچھا، کیونکہ اسے آج ڈنر کے لیے اہتمام کرنا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بدستور کچن میں کام کرتے ہوئے بولی۔ تم پورا ویک نہیں آئی، میں تو مایوس ہو چکا تھا، مجھے لگا کہ تم آج بھی نہیں آؤ گی۔ AQ نے کچن میں چلتی پھرتی نیل پر نظریں جما کر کہا۔ میں نے کہا تھا میں آؤں گی، میں وعدہ کر کے گئی تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر تم پورا ویک کیوں نہیں آئی؟ AQ اس سے نہ آنے کا سبب اگلوانا چاہتا تھا۔ ناراضی، خفگی، غصہ، بیماری کیا تھی اس غیر حاضری کے پیچھے؟ میں نے پورا ویک آنے کا تو وعدہ نہیں کیا تھا، ویکینڈ پر ڈنر بنانے کا وعدہ تھا۔ AQ اس کے جواب سے چونک گیا۔ یکدم غصے کی لہر اس کو دماغ کی طرف جاتی محسوس ہوئی۔ تم شاید بھول رہی ہو تمہیں میں نے ہاؤس کیپر رکھا تھا۔ کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ تم روز اپنی ڈیوٹی پر آتی؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کی تلخی کو چھپا نہ سکا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ میں روز آؤں گی۔ نیل ابھی بھی آہستگی اور نرمی سے بول رہی تھی، لیکن AQ کو ایسا ہی لگا کہ وہ تلخی کو سنجیدگی میں چھپائے ہوئے ہے۔ شاید تم میری اس دن والی بے تکلفی پر ڈنر میں کیا بنانا ہے؟ وہ یکدم بات بدل کر بولی، گویا وہ اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ غصے کی شدت نے اس کے دماغ کو کھولا کر رکھ دیا۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ میں کیا مرا جا رہا ہوں اس سے بات کرنے کو؟ یہ ہے کیا چیز؟ وہ تلخی سے سوچے جا رہا تھا اور اپنے آپ کو کہنے سے روک بھی نہ سکا۔ تم نے یقیناً مجھ پر احسان کیا تھا، لیکن تم شاید اپنا آپ بھول گئی ہو۔ اس نے ذو معنی انداز میں اس کی نسل اور اس کی حیثیت پر چوٹ کی۔ میں کیا ہوں مجھے اچھی طرح علم ہے، لیکن تم کیا ہو تم بالکل بھول چکے ہو۔ AQ نے اپنے آپ کو نیل کی بات کے بھنور سے باہر نکالا اور ڈنر کے بارے میں بتانے لگا۔ ان 12 دنوں میں AQ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نیل اچھی کک ہے۔ وہ بڑی خاموشی اور دل جمی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے بہت سی چیزیں AQ کو ٹیسٹ کرائیں۔ AQ نے محسوس کیا کہ وہ خود کچھ نہیں کھا رہی تھی۔ AQ نے اپنے انگریز دوستوں کے لیے نیل سے انگلش کھانے پکوائے۔ رخسانہ اپنے باپ کے ہوٹل سے بریانی، کیما مٹر، سموسے لانے والی تھی۔ رخسانہ کے ابا کا لندن، مانچسٹر اور نیو کاسل میں بے شمار پاکستانی ریسٹوران تھے۔ رخسانہ کے پاکستانی کھانے ان پاکستانی دوستوں کے علاوہ انگریز دوستوں کو بھی بے حد پسند تھے۔ رخسانہ پاکستانی ماں باپ کی وہ اولاد تھی جو برسوں پہلے روزگار کے سلسلے میں انگلینڈ آ کر آباد ہوئے تھے۔ رخسانہ نے اس سرزمین پر آنکھ کھولی تھی۔ وہ انگلینڈ کی شہری تھی، مکمل انگریز۔ صرف نام اور نقوش تھے جو اسے باقی انگریزوں سے مختلف بتاتے تھے۔ باقی تمام چیزیں، حرکات و سکنات، لباس، بول چال، خیالات، احساسات، ان سب میں وہ مکمل انگریز تھی۔ وہ اس آزاد ملک کی آزاد فرد تھی، اپنے فعل، اپنے ہر عمل میں مکمل آزاد۔ نہ وہ ماں باپ کے دباؤ میں تھی اور نہ ہی کسی گھسے پٹے معاشرے کے گھٹن زدہ ماحول کے دباؤ میں۔ آج کل وہ اپنے ماں باپ سے الگ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہی حال گیتا کا تھا۔ دوران تعلیم گیتا بری طرح AQ پر فرفتہ تھی۔ AQ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ اسلام قبول کرنے پر بھی تیار تھی، گو کہ AQ کو اس کے ہندو ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن گیتا کا عشق اس طوفانی انداز سے آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے راہ کی ہر رکاوٹ کو عبور کرتا جا رہا تھا، اور گیتا کو سب سے بڑی رکاوٹ اپنا مذہب لگ رہا تھا۔
میں جانتی ہوں تم مجھ سے شادی صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ میں ہندو ہوں، وہ اکثر AQ سے کہتی۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں گیتا، لیکن شادی تو ابھی میں ہندو، عیسائی، پارسی، مسلمان کسی سے بھی نہیں کر سکتا۔ میں ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں۔ نینسی باربرا انگریزوں کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، AQ کے بے حد قریب تھیں۔ دونوں نے یکے بعد دیگرے AQ سے عشق لڑایا تھا۔ 9/11 اور 7/7 کے واقعات نے اگرچہ انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں بہت کردار ادا کیا تھا، لیکن AQ کے بارے میں ان دونوں کے خیالات بدستور مثبت ہی تھے، کیونکہ AQ میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جو اسے ان لوگوں سے الگ یا مختلف بتاتی۔ وہ ان لوگوں کی طرح مکمل آزاد زندگی گزار رہا تھا۔ عورت، شراب، نائٹ کلب، کسینو، وہ سب پر دل کھول کر پیسے اور وقت ضائع کرتا۔ لیکن ان آزادیوں کے باوجود وہ ایک اچھا، مہذب، قانون پر عمل کرنے والا، باشعور شہری تھا، وقت کا پابند، ٹیکس ادا کرنے والا، وعدے کا پابند، قطار نہ توڑنے والا، شراب پی کر ڈرائیونگ نہ کرنے والا۔ AQ کے نزدیک زندگی میں یہی خوبیاں اور اچھائیاں تھیں جو ترقی کی ضامن ہوتی تھیں۔ آج بڑے عرصے کے بعد اس کے سب دوست آئے تھے۔ فیض اس پارٹی میں آنے سے ہچکچا رہا تھا۔ یار، تیرے سب دوست تو آکسفورڈ کے پڑھے لکھے امیر کبیر ہیں، میں جاہل اجڑ وہاں آ کر کیا کروں گا؟ بس تمہیں آنا ہے۔ سرمد بھی آ رہا ہے اور میں نے تمہاری پسندیدہ شیمپین بھی منگوائی ہے۔ AQ کو فیض کی دوستی بڑی عزیز تھی۔ یہ تو نے بڑا ظلم کر دیا، اب تو آنا ہی پڑے گا۔ شیمپین کا سن کر فیض کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ نیل نے ڈنر کا انتظام بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ کھانا سرونگ سب کو بہت پسند آئی۔ یار، تو نے میٹ تو بڑی ڈراؤنی رکھی ہے۔ سرمد کھانا پلیٹ میں ڈالے AQ کے قریب آ کر اردو میں بولا۔ نہ جانے کیوں AQ سرمد کو یہ نہ بتا سکا کہ نیل صرف ملازمہ نہیں بلکہ اس کی محسن بھی ہے۔ فیض کو نہیں بلایا تم نے؟ سرمد نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ ڈنر شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک صرف فیض تھا جو نہیں پہنچا تھا۔ بلایا تھا، لیکن کبھی کبھار فیض خوامخواہ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ AQ بولا۔ تھینک یو AQ، تم نے ہم سب کو پھر سے اکٹھا کر کے سنہری دنوں کی یاد تازہ کر دی۔ نینسی بھی AQ کے قریب آ گئی۔ تھینک یو تو تمہیں ان گنڈوں کا کرنا چاہیے جنہوں نے AQ کو زخمی کیا، پھر یہ صحت یاب ہوا اور پھر اس نے اس خوشی میں ڈنر کا اہتمام کیا۔ جارج مسخرے پن سے بولا۔ اور تھوڑا سا تھینک یو تو رخسانہ کا کرنا چاہیے، جو اپنے ریستوران سے اتنے مزے کے مشرقی کھانے لے کر آئی ہے۔ باربرا مرچیلی بریانی کھاتے ہوئے سوسو کرتے ہوئے بولی۔ اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تھینک یو کی حقدار تو AQ کی میٹ بھی ہے، جس نے ہم سب کے لیے اتنا شاندار ڈنر کا اہتمام کیا۔ سب کی نظریں نیل کی جانب اٹھی، جو امریکن اسٹائل کے کچن کے کاؤنٹر کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ وہ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہوئے بھی شامل نہیں تھی، اپنے کام میں مگن اور بے نیاز۔ کیا خیال ہے ایک جام AQ کی صحت کے نام نہ ہو جائے؟ جارج نے اپنا پیک بلند کرتے ہوئے نعرہ لگایا۔ اسی وقت ڈور بیل نے AQ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، لگتا ہے فیض آ گیا ہے۔ آنے والا واقعی فیض تھا۔ یار، اتنی دیر کر دی تو نے؟ میں نیو کاسل سے صحیح ٹائم پر پہنچ گیا ہوں اور تو لندن میں رہتا ہے اور دیر سے آ رہا ہے۔ سرمد نے فیض کے کندھے پر دھپ لگاتے ہوئے محبت سے اردو میں کہا۔ تو جانتا ہے تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور پھر میرے پاس گاڑی تو ہے نہیں، کبھی ٹیوب کبھی بسوں میں دھکے کھاتا یہاں پہنچا ہوں۔ فیض بھی سرمد کے گلے لگ کر اردو میں بولا۔ یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ تم لوگ انگلش کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرو۔ نینسی ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر کچھ خفگی سے بولی۔ یہ جام AQ کی صحت کے نام۔ جارج نے دوبارہ سے نعرہ لگایا۔ سب لاؤنج میں دائرے میں کھڑے ہو گئے تھے، سب نے اپنے اپنے گلاس ہاتھ میں تھام کر بلند کیے۔
چیئرز کی آواز کے ساتھ سب کے گلاس آپس میں ٹکرائے، اور اس وقت فیض کا گلاس تو باقی سب کے گلاس سے ٹکرایا، لیکن نگاہیں اسٹول پر بیٹھی ہوئی نیل سے جا ٹکرائیں۔ حیرت اور بے یقینی کا شدید جھٹکا تھا جو فیض کو لگا تھا۔ فیض نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ 12 بجے کے قریب سب دوست AQ سے رخصت لے چکے تھے، حتیٰ کہ سرمد بھی چلا گیا کیونکہ اسے نیو کاسل کے لیے نکلنا تھا۔ نینسی، باربرا اور گیتا AQ سے بڑی بے تکلفی سے لپٹتی ہوئی اپارٹمنٹ سے نکلیں۔ رخسانہ کو اپنے بوائے فرینڈ کی فکر تھی، اسی لیے وہ بھی جلدی چلی گئی۔ صرف فیض تھا جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے پورے وجود میں اضطراب اور فکر مندی تھی۔ وہ AQ کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیل نے لاؤنج سے سارے برتن، گلاس اکٹھے کر لیے تھے۔ کشن، میگزین، پھول جو دوست لائے تھے ان کو بھی اپنی جگہ پر ترتیب دے دیا تھا۔ وہ بڑی جلدی اور پھرتی سے کام نمٹا رہی تھی، اور اب وہ کچن میں برتنوں کو دھو کر کیبنٹ میں رکھ رہی تھی۔ آج تو تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، مجھے لگا کہ تم آج نہیں آؤ گے، AQ نے فیض کے قریب بیٹھتے ہوئے اردو میں کہا۔ فیض نے گویا AQ کی بات سنی ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ فیض نے کچن میں مصروف نیل کی جانب دیکھ کر AQ سے پوچھا۔ اوپن کچن سے نیل ان دونوں کو نظر آ رہی تھی۔ اس کی پشت ان دونوں کے سامنے تھی اور وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ یہی تو ہے جو اس دن مجھے میرے اپارٹمنٹ تک لے کر آئی تھی، AQ نے فیض کو بتایا۔ یہ وہ ہے تمہاری جان بچانے والی؟ فیض نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، وہ فیض کی حیرانی پر حیران ہو کر بولا۔ اب یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ فیض نے دوبارہ پوچھا۔ AQ کے نزدیک فیض کا یہ سوال نہایت ہی احمقانہ تھا۔ نظر تو آ رہا ہے تمہیں، میں نے اسے ہاؤس کیپر کے طور پر رکھ لیا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد تقریباً 2 ہفتے یہ میری تیمارداری کے لیے آتی رہتی تھی۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ فیض کے لہجے کی اجنبیت نے AQ کو بھی متوجہ کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ AQ نے حیرانی سے فیض کی جانب دیکھا، جہاں پر خلاف معمول بے حد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اچھا، تم یہ بتاؤ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ فیض نے سوال کو تھوڑا سا بدل کر پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی کہ اس کا نام نیل ہے اور یہ ایسٹ لندن میں رہتی ہے اور کسی دکان میں سیلز گرل ہے۔ AQ نے فیض کی جانب دیکھتے ہوئے نیل کے بارے میں جو کچھ اسے معلوم تھا اس کے گوش گزار کر دیا۔ یعنی کہ تم کچھ نہیں جانتے؟ فیض نے ایک ٹھنڈا سانس باہر نکالا۔ یہ ایک کال گرل ہے، پروسٹیٹیوٹ۔ کیا؟ AQ نے حیرانی سے کچن میں کام کرتی نیل کی جانب دیکھا۔ سوکھی سڑی بد شکل، کالی، موٹے بھدے نقوش اور زرد دھسی ہوئی آنکھوں والی۔ مجھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ کسی دکان میں کلینر۔ AQ کچھ دیر کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 12 دن تک اس کے گھر میں آنے والی لڑکی، جو بے انتہا بشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا سادہ اور بے ضرر سی معلوم ہوتی تھی، ایک کال گرل ہے۔ شام کے وقت رات کے اندھیرے میں لندن کی سڑکوں میں اکثر کال گرل سے ان کا واسطہ پڑتا تھا۔ شوخ میک اپ، بھڑکیلے مختصر کپڑے، فحش اشارے، لیکن نیل AQ کو کبھی بھی اس کے بارے میں شبہ تک نہ ہوا کہ یہ ایک کال گرل ہو سکتی ہے۔ اس دن نیل کا یوں اپنا آپ چھڑانا AQ کو یاد آ گیا۔ یک لخت حد تک بے عزتی کا نیا احساس AQ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ فیض، تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، AQ نے متذبذب ہو کر فیض سے تصدیق چاہی۔ یار، پچھلے 10 سالوں سے لندن اور خاص طور پر ایسٹ لندن کی خاک چھان رہا ہوں۔ ان کال گرلز کے بارے میں تو کوئی انگریز بھی مجھ سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہوگا۔ میں نے اسے بہت بار
رامفورڈ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دیکھا ہے۔ فیض، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فیض اس کے اس طرح برتاؤ پر حیران کھڑا ہو گیا۔ ہاں واقعی راستہ کافی لمبا ہے اور رات بھی بہت ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ فیض کچھ کھسیانہ سا ہو کر بولا، اس سے ذرا بچ کر رہنا، ان کالوں کے جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں اور یہ لڑکیاں اکثر بیماریوں، تم جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر فیض فکر مندی سے اردو میں بولا، شکریہ فیض۔ فیض کے دروازے سے نکلتے ہی ایکیو نے دروازے کو لاک کر دیا۔ ایکیو دروازہ بند کر کے مڑا تو نیل لاؤنج میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے تمام کام مکمل کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب میں یہاں نہ آؤں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں میری ضرورت ہے، نیل نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا۔ ایکیو بدستور بند دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تو گویا وقت آ گیا ہے تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ ادا کر دیا جائے۔ نیل کے کانوں تک ایکیو کی اجنبی سی آواز ٹکرائی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری دیکھ بھال کسی معاوضے کی لالچ کے تحت نہیں کی تھی۔ نیل اپنی مخصوص نرم آواز سے بولی۔ پیسے کا لالچ نہیں تھا تو پھر کیا تھا جو تمہیں ہر روز مجھ تک لاتا رہا؟ ایکیو کے لہجے میں اب کچھ تمسخرانہ اور کچھ حقارت بھری ہوئی تھی۔ وہ کیا وجہ تھی میں شاید تمہیں نہیں سمجھا سکوں گی، اور شاید تم کبھی، خیر چھوڑو، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ نیل نے دروازے کی جانب ایک قدم بڑھایا اور قریب پڑے ہوئے اسٹینڈ سے اپنا کوٹ اتار لیا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رات ہو گئی ہے؟ اوہ، یاد آیا، شاید تمہیں تو بہت فرق پڑتا ہوگا رات ہو جانے پر۔ ایکیو نے دروازے سے ہٹ کر ایک قدم نیل کی جانب بڑھایا اور طنزیہ کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نیل حیرانی سے بولی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مطلب یہ کہ دن کے وقت ہاؤس کیپر کے کام کے پیسے تو شاید تم نہ لیتی ہو، لیکن جو کام تم رات کو کرتی ہو اس کا معاوضہ تو ضرور لیتی ہوگی۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ایکیو سرد کٹیلے انداز سے بولا۔ اس کے قدموں نے نیل کی جانب مزید پیش قدمی کی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نیل گھبراہٹ اور پریشانی سے ایک قدم اور پیچھے ہٹی۔ تم بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلو اپنی قیمت بتاؤ۔ ایکیو کی آواز غصے اور جذبات کی شدت سے کاٹدار ہو گئی تھی اور قدم مزید نیل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نیل مزید ایک قدم پیچھے ہوئی اور لاؤنج کے صوفے سے ٹکرا کر اس پر گر گئی۔ ایکیو اس کے اوپر جھکایا تھا۔ نیل کی پیلی زرد آنکھیں، بھدے سیاہ ہونٹ، موٹی ناک، جبڑے کی ابھرتی ہوئی ہڈیاں، اس کا پورا چہرہ، اس کا وجود دل گرفتگی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ ایکیو نے اپنی انگلی اس کے ماتھے اور رخسار پر ہولے ہولے پھیرنا شروع کی۔ ڈرو نہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ میں تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دوں گا۔ تم نے میری مدد کی، میری تیمارداری کی، اور اب اس کا بھی میں تمہیں تمہارا پورا حق دوں گا۔ بولو، اس سب کا کیا معاوضہ ہے؟ ایکیو کا گرم سانس نیل کے چہرے پر بکھر رہا تھا۔ اس کی سرگوشی جذبات کی شدت سے بھوجل ہو چکی تھی۔ اس کا معاوضہ یہی ہے کہ مجھے جانے دو۔ نیل کی آواز میں کرب اور نمی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایکیو کے پورے وجود میں اپنی ذات، اپنی شخصیت کی بے عزتی کا شدید احساس در آیا، اور اس کے باعث غصے کے طوفان نے پورے ایکیو کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اور اگر میں تمہیں نہ جانے دوں، ایکیو نے نیل پر جھکے جھکے سرد اور غراتے لہجے میں کہا،
میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے جانے دو۔ نیل کی روتی سسکتی بھیگی آواز ایکیو کے کانوں تک آئی۔ ایکیو کرنٹ کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیل جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا کوٹ صوفے پر دھرا تھا، لیکن نیل نے اس کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتی ہوئی مین ڈور سے باہر نکل گئی۔ ایکیو سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ ایکیو کو یوں لگا جیسے صرف اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ اس کے پورے وجود میں اندھیرا چھا گیا ہو۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔